مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند در فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم، اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب ہم سب کے ہاتھ میں رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے فرمودات کے تابع بسر کیا۔ کامیابی اگر کسی چیز کا نام ہے تو صرف اور صرف اسی چیز کا کہ انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب کے اس خوبصورت فرمان مبارک کو کہ تمہاری پیدائش کا مقصد صرف ایک ہے کہ جو چند لمحوں کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے انہیں اس طرح گزارو میری خالص عبادت میں کہ جب تم میرے پاس آؤ تو تمہیں کامیابی کا پروانہ مل جائے۔ کامیابی اسی کو کہا جاتا ہے، اور کامیابی صرف اور صرف اسی چیز کا نام ہے، باقی عارضی کامیابی ہے، اصل کامیابی صرف اور صرف یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل اور اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہم سب کو شعور عطا فرمائے اور فکر آخرت عطا فرمائے اور زندگیوں کو شریعت مطہرہ کے عین مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، عظیم شانوں والا ماہ مبارک ہمیں حاصل ہے، اس کے انتہائی بلند و بالا شانوں والے لمحات، عرفہ والا لمحات، ہمارے اپنے مقدر کے عروج سمجھ لیں کہ یہ عرفہ والا لمحات ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، جن میں جس کامیابی کا میں ذکر کر رہا تھا انسان اس طرف توجہ رکھے اور ان لمحات کو اپنے لیے اس انداز سے بنا لے کہ جیسے تقریباً روزانہ عیدگاہ میں بات ہوتی ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان مبارک کہ جو اس عظیم شہر جو علم کا شہر ہے اس کا دروازہ پاک ہے، آپ فرماتے ہیں یاد رکھا کرو بچوں، دہرایا کرو اپنے ذہنوں میں تاکہ اس وقت کی فضیلت ذہن میں رہے اور ہر وقت اس چیز کی طرف دھیان رہے کہ بس دیکھیں کتنی تیزی سے گزر گیا، آج تیسرا جمعہ ہے
اگلا جمعہ الوداع ہوگا، اور اللہ کرے کہ یہ وداع ہمیں اس طرح یاد رہے کہ ہم نے اس دنیا کو وداع کر دینا ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ یہ یاد رکھیں اور یہ دہرایا بھی کریں اپنے لیے، سب سے پہلے اپنے، پھر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اگر اس نے بخشنا نہ ہوتا تو یہ مہینہ دیتا ہی نہ۔ اور اسی حوالے سے وہ حدیث مبارک جس سے میں نے بات شروع کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مبارک کی پہلی سیڑھی مبارک کے اوپر قدم مبارک کو رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، یہ کس چیز پر آپ نے فرمایا؟ تو آپ نے کہا جب میں نے پہلی سیڑھی مبارک کے اوپر اپنے قدم مبارک کو رکھا تو جبرائیل امین نے میرے رب کریم کا یہ فرمان مبارک مجھ تک پہنچایا کہ وہ شخص کیسا ہے۔ دیکھیں نا اپنے اندر جھانکیں، بہت ڈر لگ رہا ہے، پیارا ہے مہینہ، ہم ذرا موازنہ کریں اپنے معاملات کا کہ کس کا اتنی کوئی ہمارے معاملات میں بھلائی ہوئی، کیا حرص پر کم ہوئی، کیا نفس پہ قابو ہوا، کیا نگاہ پہ کنٹرول ہوا، کیا زبان کو ہم قابو کر سکے، کیا نیتوں کو صاف کر سکے، کیا اچھا گمان پیدا کر سکے۔ یہ روزہ یہی ہے نا، انہی چیزوں کی کا نام ہے روزہ۔ یہ تو ہمیں تقوی کی طرف لے جاتا ہے، متقی بناتا ہے، پرہیزگار بناتا ہے، محتاط کر دیتا ہے۔ اس طرف ہم توجہ کریں، ڈر لگے گا اگر صحیح معنی میں کریں۔ میں تو بڑا ڈرتا، پتہ نہیں تو ڈر لگتا ہے یا نہیں، یہ تو جا رہے ہیں، لیکن اللہ کریم جبرائیل امین کو بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا یہ فرمان مبارک پہنچائیے کہ وہ شخص اس کا کیسا اس سے مل گیا جیسے مجھے بھی ملا، آپ کو بھی ملا، ہم سب اس ماہ مبارک میں سے گزر رہے ہیں۔ اور اللہ کریم ہمارا خالق جس نے ہمارے اوپر یہ عطا فرمایا کیا، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم فرماتے ہیں کہ مہینہ ملا اسی لیے کہ تاکہ تمہیں بخش دیا جائے، تمہاری مغفرت ہو جائے، تمہیں دوزخ سے نجات مل جائے، تمہیں تمہاری شامل حال اللہ کی رحمتیں ہو جائیں۔ لیکن ہم نے یہ رحمت سمیٹی، کیا ہم یہ سمیٹ لیں؟ کیا اس مہینے میں ہم رات کو تڑپ کے روئے اللہ کے حضور کے یا اللہ میری مغفرت کر دے؟ چھوٹا چھوٹا دنیاوی نقصان تو ضرور تڑپا دیتا ہے، مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، کسی عزیز کا نقصان ہو، موازنہ کیا کریں جناب، موازنہ اپنا ہمارے بڑا شوق ہوتا ہے، وہ کیسا، وہ محلے والا کیسا، وہ گراں والا کیسا، وہ رشتہ دار کیسا، وہ کرسی والا کیسا، وہ بھائی چھڑ اپنا، یہ اپنے آپ کو، یہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا کہ تم، میں، آپ سارے ہم صاحب تقویٰ ہو جائے۔ ہم اپنی طرف نگاہ اٹھانے کی مہلت ہی نہیں ہے، لوگوں کے پوسٹ مارٹم میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے معاملات کی طرف جائزہ لیں کہ ہمارے رب کا یہ جو فرمان مبارک ہے کہ، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم جس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان، آپ سے حضرت کرم اللہ تعالیٰ کریم نے سیکھا نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنا کم نصیب ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے معاملات کو دیکھیں کہ کیا ہمارے سوچ میں، ہماری فکر میں آخرت شامل ہوئی؟ کیونکہ جب وہ آئے گا تو پھر ہم محتاط ہوں گے نا، پھر تو تقوی کی طرف بڑھیں گے۔ پھر تو اس کے لیے ذرا اپنا جائزہ لیں، بھی ہے مہینہ تو چلا گیا، چند دن رہ گئے، کہ کیا ہم نے اپنے معاملات کو اس طرف راغب کیا، اس طرف ہم نے سوچ پیدا کی کہ یہ ہمیں مہینہ میں دینے کیا ہے؟ یہ تو ہمیں وہ کامیابی دینے کے لیے آئے جس کے میں نے پہلے بات کی
کہ کامیابی تو ایک ہی چیز کا نام ہے کہ بندہ دنیا سے جائے اس حال میں جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ اس کی رضا کے لیے آیا ادھر، اور تو کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے آیا، نہ پلازے بڑھانا واسطے آیا ہے، نہ یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں، عارضی چیزیں ہیں، ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پیدائش کا مقصد ایک ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم ایسی پاکیزہ زندگی گزارو، میری ایسی خالص عبادت کرو کہ میں راضی ہو جاؤں، اور اس مہینے میں تو اسے راضی کرنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرف توجہ دیتے ہوئے اس طرف خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بات ہے کہ کیسا اس کو کم مقدر والا ہے کہ اس کو یہ مل بھی گیا، اسے یہ ایام ملے، یہ راتیں ملی، یہ اشرے ملے، اور پھر بھی مجھے راضی نہ کر سکا، کیونکہ یہ ایسا ماہ مبارک ہے کہ اس میں میری رضا لوٹنے کے لیے جو بڑھتا ہے اتنا سا کرتا ہے، میں اتنا عطا فرماتا ہوں، نفل پڑتا ہے فرض کے برابر ثواب دیتا ہوں، کئی گنا 70 گنا زیادہ، اور ڈھونڈ رہی ہوتی ہے میری رحمت کہ کوئی بندہ میری طرف راغب تو ہو، میری رضا کے اصول کی طرف چلے تو صحیح۔ 18 دنوں کا اپنا کسی دن آج ہی کوشش کیجیے گا، رات کو بیٹھ کے ساتھ کیجیے گا کہ کیا فرق تھا باقی 11 مہینوں میں اور اس مہینے میں، کتنا ٹائم میں نے کہ یہ جو کھول دیا اس میں دروازہ، آگ گزر جائے اس میں سے، جنت کا دروازہ ہے، دوزخ کے دروازے بند ہیں، ہم نے اس میں کتنی کاوش کی، کتنا ہی ہمارے اس ایام میں اور ان ایام میں، وہ پچھلے اور مہینوں میں اور مہینوں میں، اس مہینے میں کتنا فرق تھا۔ اپنے رب کے اس فرمان کو یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو اسی ماہ مبارک میں کہ جمعۃ المبارک کو جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے رب کا یہ حکم، یہ فرمان مبارک اپنے رب کے حکم سے آپ تک پہنچاتے ہیں کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے کہ رمضان مل گیا، رمضان المبارک مل گیا، رمضان کریم مل گیا، اتنا بڑا ماہ مبارک ملنے کے باوجود وہ رب کو راضی نہ کر سکا، اس کو خوش نہ کر سکا، اسے پا نہ سکا۔ بیٹا یہ اس کی رضا جو ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو ایک لمحہ تو ایسا ڈھونڈ لے کہ اس کا خالص چیز، جو ایسے وہ فرماتا ہے نا کہ میری خالص عبادت مجھے راضی کرنے کو، فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ ڈھونڈ لے خالص ہو، نہ کوئی غرض ہو، نہ کوئی لالچ ہو، نہ کسی اس سے ہٹ کے کچھ اور چیز ہو، اس اٹھنے میں، اس رکوع میں، سجدے میں، روزے میں، بس تو تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو راضی ہو جا، میں تیری رضا کے لیے آیا ہوں، تو ایسا خالص ایک لمحے کے لیے ہو جائے، ایک لمحہ، ایک فرماتے ایک لمحہ ایسا ڈھونڈ لے کہ وہ دیکھے وہ ادھر آ کے بیٹھ جائے، اس کا یہ ٹھکانہ بن جائے۔ وہ فرماتے کتنا بات ہے، یہ مہینہ ملا ہوا ہے پھر بھی مجھے راضی نہیں کر پا سکتا، ایک لمحہ تو ڈھونڈ لو یار کہ جس میں کوئی نہ ریا ہو، نہ کوئی بناوٹ ہو، نہ کوئی غرض ہو، نہ کوئی لالچ ہو۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ اگر تو نے ڈھونڈ لیا نا ایسا خالص کہ وہ اسے اپنے لائق سمجھے اور وہ ادھر بڑا جاؤ بڑا زمان ہو جائے، ادھر آ جائے، اس کے اندر سما جائے، وہ کہیں نہیں سماتا، ادھر سما جاتا ہے، وہ ادھر سما جائے۔ آپ فرماتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ آ گیا، تو نے اسے پا لیا، وہ آگے بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر شیطان کی کبھی جرت ہے ہو سکتی ہے کہ جب وہ اس طرف دیکھے کہ اس کو خراب کرے، اسے ٹیڑھا کر دے، اسے پھر پھیر دے، ادھر دیکھے تو ادھر آتا ہے تو بھاگ جائے گا۔ محنت بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی محبتیں ہمیں ہوتی ہیں، ساری ساری رات کی حاضری محبتوں میں تڑپتے ہیں، چھوٹے سے دنیاوی نقصان پہ تڑپتے ہیں، جانی مالی نقصان پہ تڑپتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ محبت حاصل کر لینا، اور پھر یہ خالی لمحہ لمحہ نہیں رہتا، پھر یہ لمحہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ یہ لمحہ کیونکہ
تسی کسی بڑی چنگی سی جگہ دیکھو نا تو دل کرتا ہے بس ہونا ادھر ٹھیک ہے. اس تو چنگی جگہ لگے تو پھر پتا کہنا نہیں یار یہ نہیں یہ ٹھیک ہے. چنگی گڈی مل گئی دوسری گڈی دیکھی جی چنگی اس کی طرف بڑھ گیا. سائیکل مل گئی تو موٹر سائیکل گڈی. غرض میں دنیا یہی ہے کسی چیز کو کہتے ہیں واہ 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 کمال ہو گیا. اس کو تھوڑی سی اچھی جگہ نا تو انسانی فطرت ہے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ زیادہ اچھی یہ لگ جائے. یہ جو اللہ کی یاد ہے نا جب اللہ سما جاتا ہے نا تو پھر یہ سب کچھ نیچے ہیج نظر آتا ہے. پھر من بولے ادھر ہو یا ادھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں جائے. عزت اس کی چاہیے کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس کے ذکر اس کی یاد میں جو مزہ ہے نا اس میں کسی چیز میں بھی نہیں ہے. بیگاروں ممالک کئی بچے جو ادھر ادھر الحمدللہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں لیکن کئی کسی جگہ پر اس معاشرے کا الٹی دیر کی کہتے ہیں اس کی چسکیاں لانا تھا کسی کی ہو جائے نا تو میں کیا بچوں کو میں ساتھ پھیرتا ہوں سمجھاتا ہوں کہ بیٹا یہ نشہ ہے نا. اور میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں چند دن اسے کر کے دیکھ. اگر تجھے آ کے مجھے گربان سے پکڑ لینا اگر تو خالص ہو کے جیسے میں کہہ رہا ہوں نا اس کی یاد کا نشہ پیدا کر لے اپنے اندر. اگر تجھے اس میں مزہ وہ نہ آیا کہ تجھے سارے نشے بھول نہ جائے وہ نشہ تجھے ملے گا تو ٹرائی کر کے دیکھ تو اسے حاصل کر کے دیکھ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار بچے بچیاں آ کے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا جی بہت شکریہ یہ جو مزہ مل گیا نا خالص اس کی خاطر یہ ذہن میں رکھے خالص خدا کے لیے ریاکاری اور گناہوں سے بچو. یہ پاک ہے نا جبے امامے تھے کالے نشان دے کر کے لوگوں نے کس سے نہیں یہ دنیا پہلے کی وہ بہت سالوں والا ہے. وہ پھر لوگوں کو جو تمہاری طلب ہے وہ کر دے گا لوگ یہ بڑا ہو لیکن نہیں آپ کو وہ اس پہ نہیں ملے گا کہ آپ کو اپنے اندر اطمینان میں کل مل جائے. اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو کرے صرف اور صرف اس کی رضا کی خاطر کرے. پھر ایک اس کو اور بھی کہتے دنیا دن نہیں آنا کسی نال دو بنائیاں کریے 4 کریے لاکھ کریے. اس کے بعد اگر وہ بدلے اور ہے بھی ہوتا بھی ہے اللہ خیر کرے تو خیر کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کسی کو بھی پکڑ میں نہ لائے بلکہ سب کو جس طرح دین کے احکامات ہیں کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ وہی ہے احسان اس کا شکریہ ادا کرے اسے ہمیشہ یاد رکھے احسان کو. لیکن دنیا کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ یہ دنیا ہے ہونا نہیں چاہیے. ہم اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں یہ چیزیں کر کے لیکن ہوتا کیا ہے آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی بھلائی کی پھر کمزور ہے نا انسان ایک دن نہ کر سکے. ممکن ہوتا ہے نا کسی وقت آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کسی وقت ٹائم نہیں ہے آپ اسے سن نہیں سکتے آپ اس کی مدد دنیا میں آپ رہتے ہیں میں بھی رہتا ہوں وہ آپ کے ہزار جو آپ نے اس کے ساتھ بھلائیاں کی وہ بھلا دیتا ہے بھول جاتا ہے یا نہیں بھول جاتا. کیوں آستے سے وہ ساری گئیاں ورک میرا عجیب آدمی دماغ خراب ہو گیا میں بھیج کیا تو میرے کو بالکل انہیں اٹھا کے پرے نتیجہ کیا نکلتا ہے تجھے کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے میں اس ہستے ہی کیتا آج اتنی ساریاں ہو گیا آج میری مجبوری ہے تو یہ میری ساریاں میں کیتا یہ جو ہوتا ہے نا یہ سلسلہ یہ انسان کو پھر ڈپریشن دیتا ہے کہ یہ کیا دنیا ہے. آپ جو کریں کسی کے لیے کریں ہی نہیں اپنے رب کے لیے کریں اس کی رضا کے لیے کریں. اگر آپ عبادت کریں تو اس کے لیے کریں کسی کی مدد کریں تو اس کے لیے کریں کسی سے محبت کریں تو اس کے ساتھ کے لیے اس کی راز پہ پھر یہ جو جب یہ کبھی کسی جگہ وہ نہیں تو تم آپ کے دل میں ایک دم یہ بات آئے گی ٹھیک ہے بھائی میں نے تو اپنے رب کی رضا کی خاطر کیا اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے
اللہ تعالیٰ تجھے خیر سے نوازے، اللہ تعالیٰ تیری خیر کرے، اور اس خیر پہ کیونکہ ہم ادھر الٹ ہوتے ہیں تو ہم ایک تو واضح ہو گیا کہ بھائی تو نے اپنی میں کے لیے کیا تھا، اپنی اللہ کے لیے کیا تھا، آج اس پہ سچ پہ ہی تو بفر گئے کہ یہ کیوں ہوا۔ اگر ہم نے اللہ کی خاطر کیا ہو اور آگے سے کسی بھی جگہ بدلے میں وہ نہ ملے تو پھر نتیجہ پتہ ہے بندے کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یار اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا کام کرا دے، میں آج مجبور تھا نہیں کر سکا، باقی اگر میرے پاس ہوتا میں ضرور۔ اس کے ذہن میں نفی چیزیں نہیں آتی، منفی چیزیں نہیں آتی، بلکہ اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے اس کی زبان سے خیر نکلتی ہے۔ اور میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کا تسی کو کہ بڑی مشکل تھی مزہ کر رہے لیکن یہ کوئی سیج یہ کوئی کسی یہ کہتے پارٹی تے آئے کہ تسی کوئی ادھر کسی کھیل دے مکان نہیں چو میدان نہیں چو، بھائی یہ آزمائش کا ہے، ادھر یہ آخرت کی کھیتی ہے، ادھر آپ نے اس طرح رہنا ہے جیسے اس نے فرمایا ہے، اور جب آپ ویسے